سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء شاہ حبشہ اس نے یمن کا حاکم بنا رکھا تھا ابرہہ نامی شخص کو. یہ بڑا ظالم شخص تھا، تو اس نے سوچا کہ مسلمان جو ہے لوگ دنیا سے دور دور سے جا کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو کیوں نہ میں بھی ایک ایسی عمارت بناؤں جہاں دور دور سے لوگ آئیں اور آ کر اس میں جیسے بیت اللہ کے طواف کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں وہاں پر، ویسے ہی عبادت یہاں بھی کی جائے. اس لیے سے اس نے ایک بہت بڑا گرجا بنایا، بہت بڑی عمارت بنائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رسوا اور ذلیل کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا کے مقابلہ میں آ رہا ہے، بیت اللہ کے مقابلہ میں عمارت بنا رہا ہے. تو ایک شخص تھا، وہ اس کے اطراف میں کہیں کسی کام کاج میں مصروف تھا. جب اس کو پیشاب پخانے کی حاجت ہوئی تو اس نے جا کر اس کے گرجے میں جا کر اس نے پیشاب کیا اور پیشاب کر کے وہاں سے بھاگ گیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کو نقل کرنے والے وہ فرماتے ہیں کہ اس نے پیشاب کیا اور وہاں سے بھاگ گیا، جس کی وجہ سے ابراہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں مسلمانوں کے قبلہ کو گرا دوں غصے کی وجہ سے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اس کے گرجا کے اطراف میں آگ جلائے بیٹھے تھے، آگ وہاں سے اڑی، گرجا میں جا کر گری اور اس کی وجہ سے اس کا پورا گرجا جل گیا. اس بات کے غصے کی وجہ سے ابرہہ نے قسم کھائی تھی کہ میں مسلمانوں کے قبلہ بیت اللہ کو جا کر گراؤں. اب اس لیے سے اس نے بہت بڑا لشکر تیار کیا، ہاتھیوں کا لشکر، اونٹوں کا لشکر، ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس طرح سے بیت اللہ کی طرف چڑھائی کرنے کے ارادہ سے وہ چلا. تو راستے میں جتنے بھی قبائل تھے وہ راستے میں آتے رہے، وہ سب کو تہ و تیغ کرتا رہا، سب کو قتل کرتا رہا. جب وہ بیت اللہ کے قریب پہنچا تو راستے میں جتنے اونٹ وغیرہ تھے، لوگوں کے جانور چل رہے تھے، ان سب کو اپنے قبضے میں کرتا ہے. حضرت عبدالمطلب کے اونٹ بھی وہاں چل رہے تھے تو اس نے ان کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا. حضرت عبدالمطلب اپنے اونٹوں کی رہائی کے لیے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر وہاں چلے. جب اس کے پاس گئے تو کیونکہ حضرت عبدالمطلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا رعب عطا فرمایا تھا اور بڑی پروقار شخصیت تھے، جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو اس نے کا بڑا استقبال کیا. ابرہہ بڑا متکبر شخص تھا، لیکن ان کی عزت اور توقیر کے لیے اپنے تخت سے نیچے اتر کر اپنے ساتھ ان کو بٹھایا. تو حضرت عبدالمطلب چونکہ یہ گفتار کے اعتبار سے بھی بڑی عالی شان شخصیت تھے، انہوں نے اسے بات چیت کرنے کے دوران ارشاد فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں کے رہائی کا آپ سے مطالبہ کرتا ہوں. تو ابرہہ نے کہا کہ میں بڑا حیران ہوا اس بات کو سن کر، جب آپ مجھ سے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ میرے اونٹوں کو چھوڑ دیا جائے، تو آپ نے اپنے بیت اللہ کے بارے میں مجھ سے مطالبہ نہیں کیا کہ ان پر حملہ نہ کروں، اس پر حملہ نہ کروں، لیکن آپ اپنے اونٹوں کے بارے میں مطالبہ کر رہے ہیں. یہ بڑی حیرانگی کی بات. تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہا. بیت اللہ کا مالک میرا رب ہے، وہ اس کی خود حفاظت کرے. ابرہہ نے اپنے جن کے جو اونٹ تھے ان کو واپس کر دیے اور چڑھائی کے ارادہ سے بیت اللہ کی طرف بڑھا. جب وہ بیت اللہ کے قریب پہنچنے کی کوشش میں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک ادنا سی حقیر سی مخلوق جس کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ آ کر حملہ کرے، جس کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجے اور ان کے پاؤں میں چونچوں میں ککر تھے اور وہ آ کر اس کے سوائیوں کے اوپر پھینکتے تھے اور وہ ان کے سر پہ لگتا اور اس سوار کو بھی چیرتا ہوا، اس ہاتھی کو بھی، سواری کو بھی چیرتا ہوا نیچے جا گرتا تھا اور وہ ہلاک ہو جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد اتری اور ابرہہ کے خود جسم میں چیچا کے دانے پیدا ہوئے
جس کی وجہ سے اس کے پورا جسم گلنا شروع ہوا، اس کے اعضاء گل کر گرتے رہے، اس میں بدبو پیدا ہوئی اور پورا جسم گل گیا، آخر میں اس کا سینہ پھٹ گیا اور اس حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی۔ یہ 50 یا 55 روز قبل کا واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے۔